ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے دورہ کابل کے حوالے سے سینئر تجزیہ کار نسیم زاہرہ نے کہا ہے کہ ان کی کابل میں آؤ بھگت تو ضرور کی گئی ہوگی، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ اب افغان طالبان پاکستان کی کم ہی سنیں گے اور اپنی ہی مرضی کریں گے۔ افغانستان کے نئے حکمران طالبان نے بقول پاکستانی میڈیا یہ اندیا دیا تھا کہ گزشتہ جمعے کو وہ اپنی نئی حکومت کا اعلان کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نئی افغان حکومت بنانے کے فیصلے کو مؤخر کرنے کے بعد ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید کے دورہ کابل کی خبر پاکستان سے زیادہ بھارت میں خوب زور و شور سے نشر ہوئی۔ ہر ٹی وی چینل اسے اپنے زاویے سے پرکھتا رہا۔ کسی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان اب مکمل کنٹرول میں ہے، لیکن کسی کا یہ کہنا تھا کہ شاید انہیں کابل میں کوئی زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی۔ کابل کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں جب ایک رپورٹر نے جنرل فیض حمید سے اس دورے کے بارے میں پوچھا تو جنرل فیض نے مختصر جواب دیا، فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ Will you be meeting senior people in the Taliban? I'm not clear. He may be able to arrange it. What do you hope will come out of this, what do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your I best have hope? just landed and We are working for peace and stability in Afghanistan. don't worry. Everything will be okay. حکومت پاکستان نے اس بارے میں کچھ زیادہ بیان نہیں کیا، ماں سوائے وفاقی وزیر برائے اطلاعات فواد چودھری، جنہوں نے کہا کہ جنرل فیض صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کابل گئے تھے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ جنرل فیض سے قبل امریکہ، ترکی اور قطر کے انٹیلیجنس حکام بھی افغانستان کے دورے کر چکے ہیں، لہٰذا ان کے دورے کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا غیر ضروری ہے۔ تاہم انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ باقی ایجنسی سربراہان کے مقابلے میں ان کا دورہ میڈیا میں اتنا ہائی پروفائل کیوں رہا۔ اب ہم اس بارے میں بھی رہا کہ آیا یہ دورہ طالبان کی درخواست پر ہوا یا پاکستان کی۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی کہ جنرل فیض حمید طالبان کی دعوت پر کابل گئے تھے، تاہم طالبان نے وضاحت کی کہ پاکستان نے اس دورے کی تجویز دی تھی۔ یاد رہے کہ کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد جنرل فیض حمید افغانستان کا دورہ کرنے والے اعلیٰ ترین پاکستانی عہدیدار ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ خارجہ امور کے ماہرین کے مطابق طالبان کی مدد کے الزامات کے تناظر میں پاکستان کے لیے بہتر یہ تھا کہ افغانستان کے ہائی پروفائل دوروں سے ابھی اجتناب کیا جائے۔ دوسری جانب طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ جنرل فیض کا وفد پاکستان کے کچھ تحفظات پر بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ ان میں سرحدوں کے کھولنے اور ڈیورنڈ لائن جیسے معاملات شامل تھے۔ وفد نے ملاقاتوں میں افغان جیلوں سے فرار ہونے والے طالبان قیدیوں کے بارے میں تشویش سے آگاہ کیا۔ پاکستان کا خیال ہے کہ سرحد کھولنے سے ایسے لوگ پاکستان پہنچ سکتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ جواب میں طالبان نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار نسیم زاہرہ انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے اپنے تجزیے میں کہتی ہیں کہ افغانستان میں نئی حکومت بنانے کے لیے ایک طرف دنیا کی یہ توقع ہے کہ اس بار وہاں ہر قسم کی جنگ و جدل کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی تجویز کیا جا رہا ہے کہ نئی حکومت میں خاص طور پر اشرف غنی کی سابق حکومت یا اس سے پہلے کی حکومتوں کے نمائندے بھی اس میں شامل ہونے چاہیے۔ طالبان کے سرکردہ لوگوں نے حامد کرزئی، عبداللہ اور گلبدین حکمت یار سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ امید بندھی تھی کہ طالبان ایک نمائندہ حکومت کا اعلان کریں گے، لیکن دو اہم پہلوؤں کی وجہ سے حالات کچھ پیچیدگی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نسیم زاہرہ کہتی ہیں کہ تمام ہمسائے ممالک چین، روس، ترکی، ایران اور پاکستان افغان طالبان سے امن کی توقع رکھتے ہیں اور اسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دراصل اس خطے میں دہشت گردی کی وبا 80 اور 90 کی دہائی میں پھیلی اور اپنے خونی عروج تک جا پہنچی، جس نے دنیا کے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی افواج جدید ترین اسلحے سے لیس افغان طالبان کو نہ ہرا پائیں اور آخر کار انہوں نے شکست تسلیم کر کے افغانستان سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ یہ کہانی ہے 20 سال کی امریکی اور مغربی ممالک کی اتحادی افواج کی پسپائی کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ امریکی پسپائی بھی افغانستان اور افغان عوام کے بہتر مستقبل کی نشاندہی نہیں کرتی۔ در حقیقت مستقبل کی بہتری تو افغانستان کو بہتر انداز میں چلانے میں پوشیدہ ہے، یہ بیڑا تو اب طالبان کے ذمہ ہے۔ نسیم زاہرہ کہتی ہیں کہ طالبان کا پہلا امتحان تو حکومت بنانے کا ہے اور اس حوالے سے اس وقت مسائل نظر آ رہے ہیں۔ نئی کابینہ میں ظاہر ہے طالبان زیادہ سے زیادہ شمولیت چاہتے ہیں، لیکن کابینہ میں سب کے لیے جگہ ہی کہاں ہے۔ اس وقت حکومت سازی میں طالبان کو 3 بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ پہلا یہ کہ طالبان کے تمام مرکزی لیڈر حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، مانا کہ ان کے رہبر ملا ہبت اللہ اخونزادہ ایک ہیں اور انہوں نے بہت حد تک تمام سیاسی دھڑوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انعام پانے اور شاباش حاصل کرنے کا وقت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کے سرکردہ لیڈر مختلف شورا میں موجود ہیں، مثلا کوئٹہ، پشاور، کراچی اور پھر ایران میں خراسان کی شورا۔ اس کے علاوہ طالبان کے کرتا دھرتا کمانڈرز بھی ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اہم عہدوں پر فائز کیا جائے، لہٰذا یہ موقع اب توقعات کو سمجھداری سے اور خوش اسلوبی سے سنبھالنے کا ہے۔ نسیم زاہرہ کے مطابق یہ کام یقیناً مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ افغان طالبان میں کثیر تعداد پشتونوں کی ہے، لیکن تاجک بھی ہیں، ترکمان بھی ہیں اور ازبک بھی۔
इन सबको भी काबीना में नुमाइंदगी देना होगी। दूसरा मामला तालिबान की मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों का है। यकीनन तालिबान ने साबिक सदर हामिद करज़ई, गुलबदीन हिकमतयार, अब्दुल्ला और हामिद गिलानी वगैरह के साथ साथ अहमद मसूद और रशीद दोस्तम जैसे मुखालफिन से बातचीत के मामलात खुले रखे हैं। लेकिन बहरहाल इन लोगों से जिनसे साल हर साल दुश्मनी रही और एक दूसरे का जानी नुकसान भी हुआ, अब ताकत के बंटवारे की बात करना आसान नहीं। तालिबान का यकीनन पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन अब अफगानिस्तान सिर्फ ताकत के ज़ोर से नहीं चलेगा, बल्कि मामला फहमी की ज़रूरत है और तालिबान इस ज़िम्मेदारी से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते। नसीम ज़हरा के मुताबिक तीसरा मसला भी काबीना से जुड़ा है। ये सवाल तालिबान के मुस्तकबिल का है। मामला सीधा है, अगर तालिबान अपनी ताकत और अपनी जीत से आगे बढ़कर नहीं सोचेंगे तो शायद अफगान सरजमीन पर अमन भी अभी नहीं लौट पाएगा। ये बात दुरुस्त है कि 90 की दहाई के मुकाबले में आज अफगानिस्तान के हमसाए वहाँ मज़ीद खाना जंगी नहीं देखना चाहते। वो समझ चुके हैं कि खाना जंगी अफगानिस्तान में होगी, लेकिन उन पर भी इसका मनफी असर होगा और यूं दहशतगर्दी को ख़त्म करना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद दाइश, अलकायदा और टीटीपी जैसी तंजीमें अफगानिस्तान में जंगी माहौल मुहैया कर सकती हैं। इसकी शुरुआत काबुल एयरपोर्ट के धमाके में बड़ी तादाद में लोगों के मरने से हो चुकी है। अब कितनी समझदारी और बुर्दबारी के साथ तालिबान हुकूमत साजी का अहम और मुश्किल काम सर अंजाम देते हैं, इससे अफगानिस्तान के लोगों और दुनिया को इनकी हिकमत और दूरअंदेशी का अंदाज़ा हो जाएगा। आखिर में तालिबान खुद ही फैसला करेंगे। वो एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। नसीम ज़हरा कहती हैं कि काबुल पहुंचने पर तालिबान ने ISI चीफ की आवभगत तो ज़रूर की होगी, लेकिन मर्जी अब अफगान तालिबान अपनी ही करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।